जर तकदीरी कसरा के साथ होगा, जैसे जा अल काजी व रअयतुल काजी व मररतु बिल काजी। जी उस्ताद जी ठीक है। हेलो। मेरे ख्याल में उस्ताद जी का फिर नेटवर्क का इशू। नहीं उनका माइक बंद है। जी पढ़ें आवाज जी दोबारा पढ़ूं जी। दोबारा। इसमें मनकूस वो ऐसा इसम है जिसके आखिर में या मा कबल मस्कूर हो, जैसे काजी। इसका रफा तकदीरी जम्मा के साथ होगा और नसब फतह के साथ होगा और जर तकदीरी कसरा के साथ होगा, जैसे जा अल काजी व रअयतुल काजी व मररतु बिल काजी। यहाँ पर एक थोड़ी मिस्टेक कर दी आपने, करना जा अल काजी व रअयतुल काजिया, काजिया आएगा। जी जी जी। व रअयतुल काजी व जी आप मररतु समझाएं। बिल काजी। तो ये जो पहले हमने इसमें मकसूरा और गैर जमा मुज़क्कर सालम की पढ़ी थी ना, तो उनमें जो उन्होंने जी इराब जी बताए थे ना कि जो या मुतकल्लम की तरफ मुज़ाफ हो, जैसे गुलाम में इनका रफ़ा तकदीरी जमा के साथ और नसब तकदीरी फतह के साथ और जा तकदीरी कसरा के साथ होगा, ऐसे ही उन्होंने जी जी। इसमें मनकूस को बयान किया। यहाँ भी उन्होंने एक कायदा बयान की इसमें मनकूस। पहले तो हमने इसमें मनकूस की पहचान करने के इसमें मनकूस क्या है। वो कहते हैं कि इसमें जी मनकूस ऐसा इसम है जिसके आखिर में या मा कबल मकसूर हो। ठीक है, जैसे काजी। अब या तो है, लेकिन या के जो मुकबल है वो वाद है, मकसूर है। तो ऐसा ही समझते हैं या ना कभी स्कूल को जैसे काजी इसका रफा। उस्ताद जी का राब्ता कट गया है। अच्छा, दूसरी किताब थी साथियों को मैंने ग्रुप पे शेयर कर दी। वो ये किस किताब जगह खोल आपने शेयर की है? चैट में? चैट में की है जी? तक, तकरार ग्रुप में। तकरार ग्रुप कौन सा है जी? मुझे उसका वो सर्च किताब करता हूँ, मुझे पता नहीं। वो किताब खोलें, सबको पढ़ें थोड़ा तफसील से। उस्ताद जी तो नहीं आ रहे, अभी उनका नेटवर्क का इशू है। क्यों जी उस्मान भाई, ये जी जी, तकरार ग्रुप कहाँ है? तकरार ग्रुप कैसे सर्च करेंगे? आपको ऐड कर देता हूँ मैं। आप मुझे मैसेज कीजिएगा मेरे नंबर पे, मैं आपको ऐड कर जी दूंगा। ठीक है। ठीक है जी। इसमें मनकूस वो ऐसा इसम है जिसके आखिर में या मा कबल मस्कूर हो, जैसे काजी। उसका रफा तकदीरी जम्मा के साथ होगा और नसब फतह के साथ होगा और जर तकदीरी कसरा के साथ होगा, जैसे जा अल काजी व रअयतुल काजिया व मररतु बिल काजी। भाई निजामुद्दीन साहब, इस जैसे कोई और अल्फाज हैं जहन में, मिसाल दें कोई।
जिनका या साकिन माकबल मकसूर हो। حضرت اس کی دوبارہ تھوڑا سا دہرائی کریں گے تو پھر تھوڑا ذہن میں بیٹھے گا. نہیں یہ تو سمپل ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ یا ساکن ما قبل مکسور ما قبل کسرہ ہو نا، اس طرح کے جو الفاظ ہیں جیسے قاضی میں ہے یا ساکن اور اس سے پہلے ضاد مکسور ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو اسم ہے ان کا جو ہے حالت رفعی ہے وہ تقدیری ہے، یعنی وہ الفاظ میں نہیں ہے لیکن تقدیراً وہ ہے اس میں، یعنی رفعہ ہے حالت رفعی میں نا. تو یعنی جیسے ہے ویسی رہتی ہے وہ حالت رفع میں، اور حالت کسرہ میں بھی ایسی ہے، لیکن حالت جو نصب کی حالت ہے اس میں اس پہ فتح آ جاتا ہے، رأیت القاضیہ. تو اس طرح کی کوئی اور الفاظ ہوں تو میں نے آپ سے عرض کیا. میں وہ کتاب جو آپ نے شیئر کیا وہ کھولتا ہوں. چلو ٹھیک ہے. یہ اب یہاں سے پڑھے نا. جی یہاں سے پڑھیں. جی پڑھ لیں کوئی ساتھی، اس میں تفصیل ہوگی تھوڑی سی. اس میں منقوص یعنی وہ اسم جس کے آخر میں یا ما قبل مذکور ہو، جیسے القاضی، یہ قاضی. عثمان بھائی یہ مذکور نہیں مکسور ہے، یعنی جس حرف پہ کسرہ ہو اس کو مکسور کہتے ہیں نا، تو یہ مکسور ہے. نہیں یہ منقوص نہیں لکھا ہوا لفظ. نہیں اچھا نہیں، یہ اچھا تو یہ آگے ما قبل مکسور، یہی ہے نا جی. جی جی ما قبل مکسور. جی جی یعنی وہ اسم جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جیسے القاضی، قاضی، الیالی، لیالی. قاضی اس کا رفع، اس کا رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتحہ لفظی کے ساتھ، اور جر کسرہ تقدیری کے ساتھ ہوگا، جیسے جا القاضی، رأیت القاضی، مررت مررت بالقاضی. رأیت القاضیہ. مررت بالقاضی، اس کے اوپر زبر نہیں لکھا ہوا یا مجھے نظر نہیں آ جوسر بھائی آپ رہا. کا نہیں اور ویڈیو آن نہیں رأیت کیا. رأیت القاضی رأیت القاضیہ. جی جی اچھا اچھا ٹھیک ہے. رأیت القاضیہ، مررت بالقاضی. رائی تو قاضین اور ہے نا، رائی جیسے تو قاضین. جاء قاضی، رأیت قاضیا، مررت بقاضی. فائدہ: جب اس میں منقوص معرف باللام یا مضاف ہو تو اس کے یا تینوں حالتوں میں باقی رہے گی، جیسے جا القاضی، رأیت القاضیہ، مررت بالقاضی. اور جیسے جا قاضیکم، رأیت قاضیکم، مررت بقاضیکم. اور جب اس میں منقوص معرف باللام یا مضاف نہ ہو تو حالت رفع اور جری میں اس کو یا حذف ہو جائے گی، اور حالت نصبی میں یا باقی رہے گی، جیسے جا القاضی، رأیت قاضیا، قاضی. مررت بقاضی.
جی بھائی نظام الدین صاحب دوہرا دیں اس کو. جی اسم منقوص. اسم منقوص. مان بھائی اس کو سمجھا دیں, کوئی الفاظ پڑھنے والی بات تو سمجھ نہیں آ رہی. اسم منقوص جی وہ ایسا اسم ہے ناظرین جس کو کے بھائی آخر اس نظام کا میں الدین تھوڑا سا سمجھا سکتے ہیں. تھوڑا سا تکرار کروا دیں اس کو. آواز نہیں آتی. اگر ساتھی تھوڑا سا اس میں ہائی لائٹ کروں گا جو کانسیپٹ کی بات کر رہے تھے. آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے جی. جی اس میں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ذہن ہمارا مختلف قسم کے اشکال کو ایکسیپٹ کرتا ہے. جس طرح کمپیوٹر لائنوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے, اسی طرح ہمارے کانسیپٹ اور کچھ بھی نہیں ہوتا, آؤٹ لائنس کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. تو اگر میں اسٹارٹ سے شروع کروں جہاں سے مفرد منصرف کی بات ہوئی تھی, تو پہلے 3 قسموں نے جو دیے تھے جو میں اپنے یاد کرنے کے لیے ذہن میں رکھتا ہوں کہ زید جس طرح آراب کو تبدیلی کو ایکسیپٹ کرتا ہے, تو انہوں نے اس سے مشابہت میں دلون اور رجالوں کی مثال دی. تو یہ 3 چیزیں اکٹھی آ گئیں. تو اس کے لیے سادہ پہلا قاعدہ یہ تھا کہ اس کا رفع پیش کے ساتھ, اس کا جو زبر نصب جو ہے وہ زبر کے ساتھ, اور تیسرا جو جر کے ساتھ اس میں کسرہ ہے. تو یہ پہلا رول ہو گیا جس میں تینوں چیزیں آئیڈیلی, یعنی رفع اپنی جگہ آ گیا, نصب بھی آ رہا ہے اور اس میں کسرہ بھی آ رہا ہے. جس طرح انہوں نے مثال دی کہ زیدن پھر زیدن پھر زیدن. ابھی ہم اگلی مثال پہ آتے ہیں. اگلا جو وہ کہتا ہے مسلمان, اس میں اس کا تھوڑا سا ویریشن اس رول کے اندر. وہ کہہ رہا ہے کہ مسلماتن تو رفع کے ساتھ ہے, لیکن جو نصبی اور جری حالت ہے وہ دونوں کے نیچے زیر آ جائے گی. تو یہ دوسرا رول ہو گیا, یعنی جہاں پر بھی اس طرح کا کوئی لفظ آیا تو یہ دوسرا رول ہو گیا. پھر تیسرا رول انہوں نے اٹھایا کہ جی کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے اندر مناصرف میں سے کوئی سے 2 اسباب نکل آئے. 9 اسباب ہیں مناصرف کے, ان میں سے کوئی سے 2 ان میں نکل آئے. تو ایزیلی ہم نے پہلے پڑھے ہیں, معرفہ ہو, اجمع ہو, جمع ہو, ترکیب و فعل ہو, مقنون زائدتان ہو, عدل وصف تانیث, اس طرح کی. تو اس میں انہوں نے اس کا رول کیا بتایا, عمر اور عمر اس میں زیر نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے کہ پہلے جی میں رفع والی حالت میں انہوں نے پیش رکھا, دوسرے دونوں حالتیں زبر کے ساتھ. پچھلی ہم نے پڑھی زبر اور زیر کے ساتھ, یہاں پہ جو ہے پیش اور زبر کے ساتھ. تو یہ تیسرا رول آ گیا. پھر اگلا رول آ گیا کہ جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ 6 نام ایسے ہیں جن سے ملتے جلتے کوئی نام ہوں گے, تو ان کے اندر اباک, ابوک, اباک, ابیک ہے, یعنی اس کے اندر واؤ الف یا, جس میں ذہن میں رکھنے کے اس طرح کا ابن اخن ہمن ہنن فمن وزول مالن. اس کے اندر 3 چیزیں کہ رفع جو ہے وہ الف کے ساتھ, نصب جو ہے وہ رفع واؤ کے ساتھ, نصب الف کے ساتھ ہو, کسرہ جو ہے وہ یا کے ساتھ. یہ چوتھا رول ہو گیا. پھر انہیں 5واں رول جس کے 3 کیٹیگریز آ رہی ہیں, رجلان کلا و کلتا, اسنان و اسنتان. رجلان جو ہے وہ پہلے ہی اس میں تسنیہ ہے, السلام جبکہ علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم سر جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آپ کی آواز. جی بھائی نظام الدین آپ بات کریں, وہ ساجی کا پھر نیٹ ورک کا ایشو بن گیا. جی آپ تو کنٹینیو جہاں پہ آپ رکھیں. صرف رف کاپی رکھیں, پہلے رول کے آگے لکھیں پیش نصب کسرہ, یہ آئیڈیل. سیکنڈ انہوں نے کہا رفع اور زیر, یہ دوسرا رول. تیسرا انہوں نے کہا کہ تیسرے میں کیا تھا کہ پیش اور میرے خیال میں 2 زیر تھی, اور چوتھے میں پیش اور دونوں زبریں. پھر اسی طرح رول کو رفلی صرف آپ اعراب لگاتے جائیں, لکھتے جائیں, اور آخر میں ریکال کریں واپس کہ میں نے جو رول پڑھے ان کے اندر کون کون سے الفاظ آتے تھے. تو یہ 6-7 یا میرے خیال میں کوئی 8 ایک رول بنتے ہیں ان کے اندر, جن کے اندر ہر ایک کے اندر 3-3 4-4 کیٹیگریز آ جائیں گی. تو آٹومیٹکلی وہ رول آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا. آپ نے کہیں بھی اس کو ڈسکرائب نہیں کرنا,
तरकीब करते हुए, सिर्फ रूल को अप्लाई करते हुए खुद ही आपके सामने यही इबारत आएगी, जिस तरह अभी यहाँ पे लिखी हुई है ना कि जा फला, रई तो फला और मरत तो फला, उसके अंदर जेर पेश जबर और जेर को देखते हुए आपने वहां पे रूल बता देना है कि इसके अंदर ये रूल अप्लाई हुआ। तो नतीजतन वहां से जब रिलेट करेंगे किसी भी तरकीब के साथ किसी आयत को, तो वहां से आपको वो रूल रिकॉल हो जाएगा, याद आ जाएगा कि हाँ ये रूल इस तरह का है। तो ये है इसको थोड़ा सा जहन में बिठाने का आसान तरीका। पता नहीं मैं जो सही। आपने बताया ना, ये इसमें मैं थोड़ा सा थोड़ा एडिशन कर दूं कि ये अस्मा तो है 16 किस्म के। इसमें मुतमक्किन की जो इकसाम है अराब के हिसाब से, अराब के एतबार से वो 16 किस्म की हैं। और इसमें जो यानी आराब आते हैं वो 9 किस्म के आते हैं। आपने 8 कहा ना, तो इसमें 9 किस्म के मैंने देखा किताब में। जी जी ठीक है, सही है। और इसमें आराब बिल हरफ भी है और आराब बिल हरकत तो हमने पढ़ लिया, लेकिन आराब बिल हरफ भी होते हैं। यानी आराब आते हैं लेकिन हरफ के साथ, हुरूफ के साथ। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमीना, मुस्लिमूना, तो यहाँ पे वाव और नून का इजाफा, या और नून का इजाफा। तो क्या और कहते हैं? जहाँ पे, जी जी, जहाँ पे तकदीरी का लफ्ज आ रहा है कि वो लफ्ज सेम रहेगा, सिर्फ जी आपने अज्यूम करना है। जी जी जहाँ पे वो कह रहा है खाली नसब, तकदीरी नसब नहीं, खाली नसब, तो इसका मतलब उसके अंदर नसब आ रहा है, यानी जबर उसके अंदर आ रही। जैसे यहाँ पे आज हम पढ़े काजिया, जबकि बाकी दो में कह रहा है कि तकदीरी जमा, तकदीरी जर, यानी वो अपनी जगह पे लफ्ज अपनी जगह एक जैसे ही है। लेकिन यहाँ पे कैसा कह रहा है खाली नसब, इसका मतलब काजिया, यहाँ पे नसब का आना जरूरी है। तो ये जहन जी में जी। बिठाते जाना है कि वो अल्फाज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहाँ यानी पे इसकी पूरा, हालत रफ़ी और हालत नस्बी, जो हालत रफ़ी और हालत जो जर्री है उसमें तो सेम वो रहेगा, लेकिन तकदीरी है। हालत नस्बी में इस पे फतहा आ जाएगा, नस्ब जी आ बिल्कुल। जाएगा। जी बिल्कुल। जी, आज तो का बस जितने भी इतना तक, मकसद से होते। जी बिल्कुल, तकदीरी के अच्छा, अंदर बाकी वही साथियों लफ्ज को समझ सेम नहीं आ रहेगा। रही है ना भाई निजामुद्दीन साहब? बाकी साथियों को मेरे ख्याल में समझ नहीं आ रही। अब मैंने पता नहीं क्लियर कर सका हूँ साथी को, नहीं थोड़ा कमेंट करेंगे तो पता चल जाएगा। असल में ना हमने शुरू से जो जैसे पढ़ना चाहिए था कि फाइल हमेशा मरफू होता है। जैसे हमने पढ़ा कि जा ज़ैदुन, तो ये जो इसके ऊपर रफ़ा आ रहा है ज़ैद के ऊपर, तो इसका मतलब है कि ज़ैद यहाँ पे फाइल है। तो इसी तरह के और अल्फाज आते हैं जिनमें हालत रफ़ा में उनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है, तो ज़ाहिर है उनके रफ़ा भी मुख्तलिफ तरीके से आता है। बाज़ में हरफ के साथ आता है, बाज़ में हरकत के साथ आता है, आराब के साथ भी आता है और हरूफ के साथ भी आता है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में साथियों से अगर डिस्कस कर ली जाए तो फिर इनको समझ आ जाएगी। असल में वो अब इंशाल्लाह कोई आगे हम तकरार पढ़ेंगे सेशन में अभी ना तीन तीन चार चीज में मरफूआत और डेफिनेशन, मजरूरात और मंसूबात। जी तीन चार चीजों में एक आध लेक्चर में डेफिनेशंस क्लियर हो गई ना, मुब्तदा, खबर, फेल, फाइल, तो उससे मफूल, तो उनकी क्या अलामतें हैं। अगरचे हम पढ़ तो गए हैं थ्योरेटिकली, लेकिन वो शायद साथी उसको जब रिलेट करते हैं प्रैक्टिकली वो जहन में नहीं आ पाती। तो किसी तकरार सेशन में इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जहन में चीज़ बैठ जाएगी। इंशाल्लाह। इससे अगला भी पढ़ लें। उस्ताद ही है नहीं तो मेरे ख्याल में क्लैरिटी नहीं होगी, इसलिए मेरे ख्याल में यहीं पे रुका जाए बेहतर है, ताकि वो थोड़ी सी उसकी तफसील खुद डिस्कस कर लेंगे। फिर आप साथियों से सवाल कर लें, कुछ पूछ लें, तकरार हो जाएगा। उस्ताद जी तो है नहीं, तकरार कर लेते हैं फिर। जी पीछे से नहीं पढ़ लें नहीं, मेरे ख्याल से, जैसे आप कह रहे हैं ना वो पीछे वाली, वो जो मुब्तदा और इस तरह वाली डेफिनेशंस, वो अगर कर लें सबका फायदा हो जाएगा। जी जी उस्मान भाई माशाल्लाह। समा भाई आप किताब खोलें, फिर जहाँ से पढ़ना वहां से पढ़ लेते हैं। नहीं उस्मान भाई, मैं कह रहा था ये जो आप कह रहे हैं ना रफ़ा और नसब, ये वाली बातचीत, ये मतलब ये कर लें। मतलब तो मुझे फिर तो हमारी वो आपने हमारी समझा दी दूसरी थी। किताब भी पढ़ लें। इसी से पढ़ लें जैसे आपको मुनासिब लगे, बस ताकि वो जो बेसिक चीज़ें असल हैं ना में वो ना थोड़ी इसमें रिवाइज कुछ हो जाए, सबका फ़ायदा हो ये जाए। ये थोड़ी किताब में ना थोड़ी तफसील है, तो इसमें कुछ इजाफी चीजें भी हैं, तो फिर वो ज़ाहिर ज्यादा हो जाएगा।
میرے چلے خیال میں میں کتاب کھولتا ہوں، میں کھولتا ہوں۔ کھول لیں آپ کتاب کھول لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام جی جی حضرت، ہاں اللہ کا شکر۔ یار بارش ہوئی ہے کافی زیادہ، تو نہ 4G چل رہی ہے اور نہ ہی وہ چل رہی ہے، کیا نام ہے، وائی فائی چل رہی ہے یہاں پہ، تو نیٹ ورک کا کافی مسئلہ بنا کھڑا ہے۔ تو کچھ سبق دہرایا ساتھیوں نے؟ جی حضرت بھائی نظام الدین صاحب سمجھا رہے تھے، ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں سمجھایا انہوں نے، مجھے تو تو سمجھ ماشاء آ گیا اللہ سبھی بات کا۔ سمجھ آ گیا؟ جی کوئی چیز الحمدللہ۔ رہ گئی ہو اس میں جو سمجھ نہ آئی ہو؟ بس حضرت اس میں ایسے کہ حالت رفعی اور اس کی حالت جو جری ہے وہ دونوں یکساں رہتی ہیں، جیسی رہتی ہیں۔ حالت نسبی میں اس پہ کسرہ آتا ہے، فتح آتا ہے، بس نصب آتا ہے اس پہ، جی کہ جو یا ساکن ماقبل مکسور ہو نا جی، بس یہی یاد کر سکتے ہو کہ ایسا اسم جس کا یا ساکن ماقبل مکسور ہو، اس کو اس میں منقوص کہتے ہیں۔ اس کو اس میں منقوص کہتے ہیں، اور اس کی حالت رفعی اور حالت جو جری ہے ان دونوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں یہ، یعنی تقدیری ہوں ہوتا ہے، اس کا رفعی تقدیری اور اس کا ہاں جر تقدیری ہوتے ہیں۔ جی اور اس کا جو نصب ہے، حالت نسبی ہے جو اس میں نصب آتے ہیں۔ ہوں، اچھا اچھا، جا القاضی ورأیت القاضی و مررت بالقاضی، ایسی ہے اس کے اعراب۔ اگر قاضی کی جگہ پر یہاں پر شافی آ جائے، شافی، تو پھر کیا بنے گا؟ جی، جا الشافی ورأیت ہاں الشافیہ ومررت بالشافی۔ اچھا اچھا، الشافی آئے گا یا شافی آئے گا؟ الشافی حضرت، الشافی۔ اچھا، رأیت الباقی، الباقی، الباقی کا کیسے آئے گا اعراب؟ جی، جا الباقی ورأیت الباقیہ ومررت بالباقی۔ ہاں، تو بس جو جو اسم اس وزن پر آئیں گے، یعنی جن کا یا ما قبل مکسور ہوگا، یعنی یا سے پہلے ایسا حرف آ جائے جس کے اوپر جس کے نیچے کسرہ ہوگا، زیر ہوگی، تو سمجھے کہ وہ القاضی کے وزن پر ہے، اور اس پہ وہی اعراب لگیں گے جو القاضی پہ لگیں گے، ٹھیک ہے؟ حضرت ایسے ایک اور عرض کرنی تھی، ایک اور ہمارے پاس کتاب ہے، اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو کچھ اور ہاں قاعدہ ہے، اور جب اچھا یہ معرف باللام نہ ہو تو پھر کوئی اور قاعدہ ہے، جیسے جا کاظم اور ومررت بقاضیہ، بقاضین۔ ہاں، اس کتاب کو نا وہ ایسے ہے، اس میں تھوڑی وضاحت ہے، تو اس کو آپ اپنے خارجی مطالعے میں رکھ سکتے ہو کتاب کو سمجھنے کے لیے۔ جی بہتر۔ ہاں، تو اس کی یعنی وضاحت کے لیے سمجھو کہ جیسے ہمارے پاس نا ایک تو ہوتا ہے نصاب والی کتاب ہوتی ہے، ساتھ اس کی گائیڈ بھی ہوتی ہے، گائیڈ سمجھتے ہیں نا، جی جی حضرت، سمجھانے کی، تو سمجھو اس کو آپ اضافی مطالعے میں آپ رکھ سکتے ہو، کوئی چیز نہ سمجھ میں آپ سے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ہاں، ٹھیک جی، میرا خیال 6 منٹ رہے کلاس کے، ایسے ہے۔ ساما بھائی کتنا ٹائم رہتے ہیں؟ وہ سر جی ایسے ہی ہے۔ اچھا، تو نظام الدین صاحب کوئی ترغیبی بات کریں گے آپ؟ بس حضرت آپ کے ہوتے ہوئے تو ہماری مطلب زبان کی ہمت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ استاد جی کا اتنا مرتبہ ہے، تو اللہ تھوڑی آپ کو بہت خوش رکھے۔ بس حضرت دین کا علم جو ہے وہ اللہ جل شانہ جب کسی کی بھلائی چاہتے ہیں تو اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی ساتھی دین کے علم کے لیے انہوں نے یقیناً قدم بڑھایا ہے، تو اس کام کے ساتھ جڑے رہیں۔ کئی دفعہ انسان ہوتا ہے کہ شارٹ سائٹڈ ہوتا ہے، انہیں فوری اتنے نتائج نہیں نظر آ رہے ہوتے، وہ سمجھتا ہے کہ ہاں شاید میں اس میں پیچھے رہ رہا ہوں، تو شاید اس کے اندر کوئی حکمت ہے اور میں اس کام کو چھوڑ دوں۔ نیکی کے کام کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی نیکی کے ساتھ لگے رہیں گے، اللہ جل ان شاء اللہ ایک وقت آئے گا کہ اس بندے کو نواز دیں گے۔ وہ کئی جی دفعہ ایسا ماشاء ہوتا ہے، اور ریجز اور انکساری سب سے بڑی بات ہے۔ علم اس لیے نہیں حاصل کر رہے کہ دنیا کے اندر کسی کو دکھانا ہے، علم اس لیے حاصل کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا مل جائے، اللہ راضی ہو گیا، جناب رسول اللہ وسلم کے طور طریقوں پہ آ گئے تو بس زندگی میں کامیابی مل گئی۔ وہ بس اسی اس کے اندر تو کمی کا تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ جی مجھے یہ چیز نہیں آ رہی، جتنی آ رہی ہے وہی غنیمت ہے، باقی زیادہ تو نہ ہی ملی تب بھی اس کا کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے، جتنی مل گئی
تب بھی یہ بونس ہے، کیونکہ ہم تو ڈیزرو ہی نہیں کرتے، ہم تو عاجز لوگ. تو بس اسی امید کے ساتھ کہ لگے رہیں گے کہ انشاءاللہ اللہ جل شانہ اور زیادہ ہمیں علم عطا فرما دے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. آمین. تو یہ اپنے بڑے بھی ہیں ایک ساتھی ماشاءاللہ جلیل قریشی صاحب، یہ تھوڑی سی یہ بھی بات فرما دیں. جلیل قریشی صاحب میری آواز آ رہی ہے تو یہ بھی کچھ ہمیں نصیحت فرما دیں. جلیل قریشی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، ان کو میرا آواز نہیں سنائی دی. ظفر اقبال صاحب ہیں، یہ بھی کچھ عرض فرما دیں. سر یہ جیسے دوست ہمارے ہیں، بس یہی بات ہے. جی میں بالکل سب سن رہا ہوں. میں ذرا ہوں یہ سارے وہ سب جماعت کے ساتھ، کل اچھا انشاءاللہ اچھا، میں آپ کے ساتھ جوائن کروں. السلام چلو علیکم. ٹھیک ہے، صحیح، بہت ہاں جی. ظفر اقبال صاحب کچھ فرمائیں آپ. میں عرض کر رہا تھا کہ پچھلی عمر میں یہ اس کام کے لیے ہم جڑے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنا بندہ بنا لے اور ہم سے اپنے دین کا کام لے لے. آمین آمین. بس یہ گائے بگائے جو ہے نا، جیسے یہ دوست فرما رہے ہیں، وہ تکرار میں بھی ایک ساتھی جو ہے وہ بات دے لو کہ کہہ رہے تھے کہ میں جی چھوڑ رہا ہوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور سارے ساتھی جو ہیں انہیں بڑا حوصلہ دیا کہ ابھی ابتدا ہے اور آگے چلے انشاءاللہ سمجھ آ جائے. اور انہوں نے بھی ہمت باندھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں انشاءاللہ چلنے کی کوشش کروں گا.